تبدیلی آئے گی، 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 تبدیلی آئے گی جب قوم صحابہ کی سیرت اپنائے ہو جائے کہ مسلمان برتھ ڈے بھی منائیں، مسلمان برتھ ڈے کی خوشیاں منائیں، مسلمان چاکلیٹ تقسیم کرے۔ آج مسلمانوں کی نسلوں میں، مسلمانوں کے خاندانوں میں یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، یہ بال کٹائی ہوئی جو پھر رہی ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم جو ہے گلی کی کتیا سے بدتر ہم مقام پر آ چکی ہیں، اور یہ مرد ان کے غلام بن کر جو پیچھے پیچھے لٹو کی طرح جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہی عیسائی کانوینٹوں کی تہذیب تھی، یہی عیسائی کانوینٹوں کی تمدن تھی۔ یہ مسلمانوں کے گھرانوں کے اندر جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، کیا آقا نے اپنی زندگی کا کوئی برتھ ڈے منایا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے منایا تھا؟ ارے زندگی کے جانے پر غم کیا جاتا ہے، دنوں کے ڈھلنے پر ماتم کیا جاتا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تم اپنے قبر کے قریب ہو رہے ہو، اپنے کفن کے قریب ہو رہے ہو، اپنے جنازے کے قریب ہو رہے ہو، اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو، لیکن وہاں برتھ ڈے کی تہذیب اور تمدن اور طریقہ دے کر کیا آج مسلمان گھرانوں کے اندر لڑکیوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، لڑکوں کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا؟ اپنے خاندان کے ایک بیوہ کو پالنے کی حیثیت نہیں، اپنے خاندان کے ایک غریب کو 2 وقت کی روٹی دینے کی حیثیت نہیں۔ یہ غریب، یہ فقیر، یہ لون کے اندر ڈوبا ہوا، یہ سود کے اندر ڈوبا ہوا، یہ دن رات رشوت کی حرام کمائی کھانے والا بڑی شان کے ساتھ جورو کا برتھ ڈے بناتا ہے، کچی چولی پہن کر حرام خوروں کے مجمع میں بیوی آ کر، اس کی جورو آ کر کیک کاٹتی ہے، اور دوسرے حرام خور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اسے گلے ملتے ہیں، چمٹتے ہیں، اور یہ رذیل اور یہ دیوس اس منظر کو دیکھتا ہے کہ میری بیوی سے غیر مل رہے ہیں اور برتھ ڈے کی مبارکبادی دے رہے ہیں۔ یہ سب مسلمانوں کے اندر یہ تہذیب کہاں سے آئی؟ یہ تمدن کہاں سے آیا؟ مسلمان کی عورت کیا کسی کو ناچنا دیکھنا گوارا کر سکتی تھی؟ کیا مسلمان کی عورت کسی کو گاتا ہوا دیکھنا برداشت کر سکتی تھی؟ آج سنیما خانوں میں غیر قوموں سے زیادہ برقع پہننے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے؟ آج سنیما خانوں میں، کلبوں میں غیر اقوام سے زیادہ یہ نبی کا نام لیواؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ کہاں سے ان کو یہ سبق ملا؟ کہاں سے ان کو یہ درس ملا؟ یہ سبق انہی اسکولوں سے ملا، یہ سبق انہی کالجوں سے ملا، یہ سبق انہی کانوینٹوں سے ملا کہ بھائی دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ناچ گانا ایک کلا ہے، ایک آرٹ ہے، ایک فیشن ہے۔ اب ان کے جو ہے سائن لیے جاتے ہیں، ان کے آٹوگراف لیے جاتے ہیں، ان رنڈیوں کی عزت کی جاتی ہے۔ آج ایک مسلمان کی نگاہ میں مصلی پر کھڑے ہونے والے امام کا کیا مقام ہے؟ تمہارے سر پر اللہ کا قرآن رکھ کر میں تمہارے ماں باپ کا واسطہ دے کر، خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم یہ مجھے بتاؤ کہ اس مجمع کے اندر فلم میں کام کرنے والا کوئی حرام زادہ آ جائے، فلم میں ناچنے والی کوئی رنڈی آ جائے اگر تمہارے گھر میں، تو تم کتنا خوش ہو گئے؟ کیا تم اتنی خوشی، کیا تم اتنی عزت رسول ممبر رسول پر کھڑے ہونے والے نبی کے جانشین کو دیکھ کر تمہارا چہرہ خوشی سے کبھی تمتماتا ہے؟ ان چہروں کو دیکھ کر تمہارے چہرے پر اداسی نہیں آتی؟ تمہارے کیا پیشانی پر بل نہیں پڑتے؟ نبی کے خلیفاؤں کو دیکھ کر، نبی کے جانشینوں کو دیکھ کر کیا تمہارا دل سکڑتا نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل میں غم نہیں آتا ہے؟ کہاں سے یہ سبق ملا؟ کیا کبھی مسلمان لڑکی کسی غیر کے ناچ کو دیکھ سکتی تھی؟ آج مسلمان گھرانوں میں ہماری 17 سال کی بچیاں اور 20 سال کی جوان بچیاں ان حرامزادوں کے ناچ کو کیا خوشی اور شوق کے ساتھ نہیں دیکھ رہی ہے؟ اور ان کے جو ہے عصمت لوٹنے کے منظر کو اور بچھانوں میں سونے کے منظر کو، ہم بستری اور مباشرت کے منظر کو آج یہ لڑکیاں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ ان کے آنکھوں سے حیا کو کس نے ختم کیا؟ ان کے آنکھوں سے شرم کو کس نے ختم کیا؟ ایک طرف جن پیدا کرنے والا باپ
اور دوسری طرف جننے والی ماں بیٹھی رہتی ہے. ایک طرف وہ باپ جسے جنت کا دروازہ بتایا گیا اور ایک طرف وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت بتائی گئی. یہ باپ بھی موجود ہے اور یہ ماں بھی موجود ہے. ایک کماری لڑکی، بن بیاہی لڑکی ایک حرامزادے کے ناچ کو دیکھتی ہے، ایک حرامزادے کو ڈانس کو دیکھتی ہے، ایک رنڈی کے کپڑے کو دیکھ کر اپنے باپ کو کہتی ہے کہ ابا جان مجھے یہ رنڈی کا کپڑا آنے والی عید الفطر میں سلا دینا، ابا جان میرے برتھ ڈے کے موقع پر سلا دینا. اس حیا کے جنازے کو کس نے نکالا؟ اس شرم کے جنازے کو کس نے نکالا؟ یہ باپ تو وہ تھا کہ بیٹی کو پیدا کرنے کے بعد خود وہ باپ بیٹی کی کمر کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے سینے کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کی پنڈلی کو دیکھنا حرام تھا، بیٹی کے ران کو دیکھنا حرام تھا. آج یہ باپ اپنی اسکوٹر میں اس بیٹی کو اسکرٹ پہنا کر کانوینٹ کی طرف رواں دوا ہوتا ہے. مخالف طرف سے ہوا چلتی ہے، وہ اسکرٹ جو ران تک رہتا ہے اور گھٹنے تک رہتا ہے اٹھتا ہے. گلی کا چمار اور گلی کا بھنگی اور گلی کا کتا اور گلی کا زانی اس بیٹی کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے کہ اندر انڈر ویئر ہے یا نہیں، اس کے ران کو دیکھتا ہے اور خود باپ اس منظر کو دکھا کر لے کر جاتا ہے. ہے کسی میں حس، ہے کسی میں شرم، ہے کسی میں حیا. کہاں گئی وہ حیا جو آقا ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا جو ہمیں صدیق ہمیں دے کر گئے تھے؟ کہاں گئی وہ حیا فاروق ہمیں دے کر گئے تھے؟ امریکہ اور کسی پاکستان اور کسی مکہ مدینہ کی بات نہیں، کچھ اسی شہر بنگلور اور اسی شیواجی نگر کی بات ہے کہ جب یہاں آٹو رکشا نہیں تھے، جب یہاں ٹیکسی نہیں تھے، جب گھوڑوں کے اندر لوگ گھوڑے گاڑی میں بیٹھا کرتے تھے، بیل گاڑیوں میں بیٹھا کرتے تھے. ہمارے آبا سے پوچھو، ہمارے داداؤں سے پوچھو، ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، قوم کی بیٹیوں میں کتنی حیا تھی، کتنی غیرت تھی، کتنی شرم تھی کہ اگر اس گھوڑے گاڑی میں بیٹھ کر وہ جو روشن دان ہوتا تھا، اگر کوئی لڑکی اس روشن دان سے جھانک لیتی، کسی غیر محرم لڑکے کو دیکھ لیتی، تو پورے بنگلور والے اس گھر میں رشتہ نہیں مانگتے تھے. ارے یہ تو بے حیا لڑکی ہے کہ گھوڑے گاڑی میں پردے کے اوٹ سے وہ روشن دان سے اس نے باہر جھانک لیا. یہ بنگلور کا ماحول تھا. آج گلی کوچوں میں اللہ کی قسم کتے اور کتیاں کم زنا کرتے ہیں، گدھے اور گدھیاں کم زنا کرتے ہیں. ان ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیفے بار میں کیا ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ پارلروں کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. یہ مسلم لڑکیاں نہیں ہیں، یہ حیا کی قوم نہیں ہے، یہ شرم کی قوم نہیں ہے. آپس میں بھرے چوک کے اندر ایک کتا ایک کتیا سے ملنے شرم کرتا ہے. اس بھری چوک کے اندر ایک کالج کی لڑکی، ایک کالج کا لڑکا اپنا منہ، اپنا ہونٹ دوسرے سے لگا کر چوم کر وہ ایک دوسرے کو الوداع کہتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ہاتھ ملتے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری شرم کو؟ کیا ہو گیا ہے ہماری حیا کو؟ یہ کہاں سے ہماری حیا کا جنازہ رخصت ہوا؟ ان کانوینٹوں کے اندر لڑکوں کو دیا گیا کہ بھر کر پینٹ پہننا، فل آستین کا شرٹ پہننا. لڑکیوں کو دیا گیا آدھی آستین کا شرٹ پہننا اور ہاف اسکرٹ پہننا. یہ مستقل میرے بھائی اس سازش کو پہچانو اور اس گھنونی سازش کو پہچانو، ورنہ یاد رکھو عبد الکریم چھاگلا کا جو حشر ہوا، عارف محمد خان کا جو حشر ہوا، جسٹس ہدایت اللہ کا جو حشر ہوا اور عصمت چغتائی کا جو حشر ہوا، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ حشر یہ اولاد تمہارے ساتھ کرنے جائے گی. عصمت چغتائی، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تسلیمہ نسرین کا باپ ایک عالم تھا. عالم اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گود میں بھیج سکتا تھا. عالم باللہ، عارف باللہ تھا تسلیمہ نسرین کا باپ. لیکن کیا کبھی اس نے یہ سوچا کہ کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں جانے کے بعد میری بیٹی کل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی؟ کل چل کر میری بیٹی آقا کی ازواج مطہرات، کائنات کے مسلمانوں کی اماں کی آبرو اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی؟ کیا اس تسلیمہ نسرین کتیا نے نہیں کہا تھا کہ آقا کو کس نے اجازت دے دی تھی کہ وہ اور قوم کے لیے 4 سے بڑھ کر نکاح نہ کرے اور خود 11 شادیاں کر لی؟ کون تھی تسلیمہ نسرین؟ عالم کی بیٹی تھی. تم اس فکر میں نہ رہنا
کہ صبح میں کانوینٹ میں بھیج کر ہم شام میں مکتب میں ملا کے پاس بھیج رہے ہیں. ارے کون سی مصیبت ہے؟ آگ میں داخل کر کر آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے, سمندر میں داخل کر کر سمندر کا پانی نہ لگنے کی کوشش کی جائے. یہ بیکار ہیں کوششیں, بیکار ہیں کوششیں. تسلیمہ نسرین کے باپ نے تم سے زیادہ کوششیں کی ہوگی. تم تو پھر بھی داڑھی مڑے ہو, پھر بھی تم سود خور ہو, پھر بھی رشوت خور ہو, پھر بھی بے نمازی ہو. تسلیمہ نسرین کا خاندان عالمانہ خاندان تھا, باپ عالم تھا. کیا اس نے یہ انجام سوچا تھا؟ کیا اس نے یہ انجام پہچانا تھا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کانوٹوں میں تمہاری پلنے والی اور پرورش پانے والی اور تعلیم پانے والی اور پھر کال سینٹر میں جا کر زنا کے اڈے کے اندر اپنی عصمت اور آبرو کا سودا کرنے والی, کیا کوئی ضمانت دے سکتا ہے ان مسلمان لڑکیوں کے بارے میں جو کچے لباس پہن کر کال سینٹروں کے اندر رات کے 2-2:30 بجے کسی غیر کے ساتھ بیٹھیں اور وہ غیر اس کے جسم کو نہ چھوئے, کسی غیر کی کیبن کے اندر بیٹھے وہ اس کے سینے کو ہاتھ نہ لگائیں؟ اللہ کی قسم یہ دستور کے خلاف ہے, یہ اللہ کے اصول اور سنت کے خلاف ہے کہ پیٹرول بھی ہو اور اس میں آگ بھی ڈالی جائے اور آگ نہ لگے. خود حدیث کہتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو شیطان تیسرا ان دونوں میں آگ لگا دیتا ہے. کون ہیں ان کال سینٹروں کو بدکاری کا اڈا بنانے والی؟ کون ہیں آج غیروں کے ساتھ بھاگنے والی؟ یہ سبق کہاں سے انہیں ملا؟ یہ درس کہاں سے ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, عشق کا کوئی دھرم نہیں ہوتا؟ فاطمہ اور سمیہ فاطمہ کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی, سمیہ کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی, قتیجہ اور اسماء کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی. ہائے افسوس, کون سی موت ہم مرے. آج ہمارے آنکھوں میں وہ پانی بھی نہ رہا کہ جس پانی میں ہم ڈوب کر مر جائیں. آج فاطمہ نام کی لڑکی, میں بتاتا ہوں کیا کافروں کے ساتھ بھاگ کر ان کے نطفے سے وہ حاملہ نہیں ہوئی. آج سمیہ نام کی لڑکی, آج قتیجہ نام کی لڑکی, کہاں گئی ان کی شرمیں, کہاں گئی ان کی حیا, کہاں ان کو سبق ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا؟ تم مسلمان ہوئے تو کیا ہوا, وہ کافر ہوئے تو کیا ہوا؟ چلو سب ایک ہے, محبت کے اندر کوئی نہیں. تم اپنی نماز پڑھو, وہ اپنی پوجا کرے گا, تم اپنی نماز پڑھو, وہ اپنی کلیسا جائے گا. کیا گھر گھر کا یہ فسانہ نہیں ہے؟ کیا محلے محلے کا یہ قضیہ نہیں ہے؟ وہ کون سا محلہ ہے, وہ کون سا گھرانہ ہے, وہ کون سی مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں ہماری ماں پہلے ہماری لڑکیوں کی, کالج کی لڑکیوں کی بات ہوا کرتی تھی, آج شادی شدہ مائیں, بچوں کی مائیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, آج صبح کا فیصلہ کہ ایک مسلمان ماں شادی شدہ صاحب اولاد غیر کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو کر بھاگ گئی. کہاں سے ملتے ہیں یہ سبق, کہاں سے ملتے ہیں وہ درس؟ ہم نے دیکھا تھا اپنے پڑھنے کے زمانے میں جلال آباد کے اندر مدرسہ حضرت مولانا مسیح الامت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا, جب جاتے اپنے ساتھیوں سے ملنے, وہاں گاؤں تھا, وہاں دیہات تھا, وہاں پاخانہ اٹھانے کے لیے جو بھنگیاں صبح سویرے آیا کرتی تھی, دن کے اجالے سے پہلے آتی تھی اور رات کی تاریکی میں آتی تھی, صبح سویرے آ جایا فجر کی نماز کے آس پاس آ جاتی تھی. اللہ کی قسم جلال آباد اور مظفر نگر کا کوئی واسی اور کوئی باشندہ ان پاخانہ اٹھانے والی بھنگیوں کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تو ان کے چہروں کو نہیں دیکھ سکتا تھا. بھنگیوں کے چہروں میں حیا تھی, ان کے آنکھوں میں شرم تھی. آج قتیجہ نام کی لڑکی, آج سمیہ نام کی لڑکی, آج اسماء نام کی لڑکی, وہ خود اپنے باپ کو کہتی ہے میرا ایک بوائے فرینڈ ہے, تمہیں کوئی زحمت نہیں میرے لیے دلہا تلاش کرنے کی, میرے لیے نوشا تلاش کرنے کی. یہ تہذیب انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملی, یہ تہذیب, یہ درس ان کو انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملا.